نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وہ سحر جس سے لرزتان شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتان شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی یوتھ کی تربیت گاہ جس کے اندر ہم سب شریک ہیں، اس کے اندر میں زیادہ لمبی چوڑی بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنی بات کے اندر اور اپنی ہر موقع پہ، ہر بات میں، ہر جگہ پہ میرے ذہن سے وہ 70-75 سال سے ظلم و ستم کی چکی میں پستے مظلوم کشمیری نہیں نکلتی۔ میرا دماغ، میرا ذہن، میرا دل و جان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے کہ میں کسی موقع پر بیٹھا ہوں اور ان کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے، ان کی خیر و عافیت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا نہ کروں۔ عزیزان گرامی، 70-75 سالوں سے ہمارے اوپر جو ظالم اور جابر حکمران مسلط ہیں، جنہوں نے اس ملک، جو ملک 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا، وہ ملک جو جمعۃ المبارک کے دن میں ہمارے وجود میں آیا، وہ ملک جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اس ملک پر آج وہ ذات تک وہ ظالم و جابر حکمران مسلط ہیں، جنہوں نے اس ملک کو تو کیا، اس ملک میں رہنے والے آج تک اور آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ آج ہمارے اوپر وہ ظالم و جابر حکمران مسلط ہیں کہ جن حکمرانوں کے لبوں سے آج بھی بچوں کی طرح بھیک مانگنے کی عادت نہیں گئی، ہمارے اوپر آج بھی وہ ظالم و جابر حکمران مسلط ہیں کہ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کہ جو ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن مسجد ہٹاؤ مندر بناؤ شروع کر دیا۔ آج ہمارے اوپر وہ ظالم اور جابر حکمران مسلط ہیں کہ جن کا جب
پاناما لیکس میں نام لیک ہوتا ہے تو عوام کو لیپ ٹاپ کا لالی پاپ دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے اوپر وہ ظالم و جابر حکمران مسلط ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی بیٹی کو محترمہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے امریکہ میں جا کر ایک شبد بولا۔ ہمارے اوپر آج وہ ظالم و جابر حکمران مسلط ہیں کہ جو امریکہ میں جا کر ان کی غلامی کر کے انگریز کی زبان میں 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ تو میں کیسے کہوں کہ آج ہم اس ملک میں آزاد ہیں؟ عزیزان گرامی، میں کیسے کہوں کہ آج ہم اس ملک کے اندر آزاد ہیں؟ پیدا ہونے والے بچے کی بھی قیمت لگ چکی ہے، اور جس ملک کے اندر واٹر کولر کے ساتھ لٹکتا ہوا گلاس آزاد نہیں، ہم اس میں ہاتھ آزاد ہوں گے۔ عزیزان گرامی، بات کا ملک ہے موضوع کشمیر اور مسئلہ کشمیر، مظلوم کشمیر، آگ میں جلتا کشمیر، انڈیا کے ظلم کا شکار کشمیر۔ موضوع نہیں بدلتا، ذہن میں کوئی دوسری بات نہیں آتی۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، آج ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے، ایمانی جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ وجہ کیا بنی کہ ہمارے اوپر ظالم و جابر، بھیک مانگنے والے، یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے حکمران مسلط ہو گئے۔ تو پھر ہم کیسے آزاد ہوں گے؟ ہم کیا کریں گے کشمیریوں کے لیے؟ آج بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ ان مظلوم کشمیریوں کو آزادی جیسی نعمت عطا فرما۔ یا میرے مولا ان ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا میرے مولا ان ماؤں کی حفاظت فرما، ان کے بیٹوں کی حفاظت فرما، ان کے خاندانوں کی حفاظت فرما۔ زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، چند دن پہلے ایک دادا اور پوتا جا رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال ایج ہوگی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، بزرگ دادا کو اس چھوٹے بچے کے سامنے شہید کیا جاتا ہے تو ذرا تصور کیجئے، وہ بچہ اپنے شہید دادا کے سینے پہ بیٹھتا ہے اور ان ظالم و جابر حکمران سے یہ کہتا ہے کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، قیامت جیسا منظر ہے جب وہ تصویر دیکھنے کو ملی، جب وہ تحریر پڑھنے کو ملی، جب وہ نیوز سنی تو دل روتا۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اوپر تو انہی کے ایجنٹ مسلط ہیں، ہمارے اوپر تو بھٹکاؤ حکمران مسلط ہیں۔ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مندر بناؤ، مسجد ہٹاؤ، جو گورنمنٹ نے کام شروع کیا ہوا ہے، جو ہمارے بکاؤ حکمرانوں نے پراپیگنڈا چلا رکھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس مسجد کی بھی تعمیر شروع کر دی گئی۔ اور یہ کیسے ہوئی؟ علماء کے نام کو، دینی تنظیموں کو، دینی تجارس کو، دینی پروگرام
صرف مسجد میں کرونا نافذ کرنے والوں کو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج ان ظالم اور جابر، ان بے حس حکمرانوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ ان سب کو گالی کی شکل دینے والوں کو، ان سب کو ایک گالی کی شکل دینے والے حکمرانوں کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ آج الحمدللہ جن لوگوں کے اندر ایمان کی طاقت موجود تھی، ان لوگوں نے اللہ کی مدد کے ساتھ اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی ہے اور مندر کی تعمیر بند ہو چکی ہے۔ مندر کی تعمیر بند کروانے کی پٹیشن دائر کروانے والا وہ شیر جسے دنیا، وہ شیر، اس تنظیم کا شیر، اس تنظیم کا جیالہ، اس ابو والا مودودی رحمہ اللہ علیہ کے اجالہ، جس کو دنیا عبد الاکبر چترالی کے نام سے جانتی ہے۔ ایک چترالی سب پہ بھاری ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کو دنیا، جس تنظیم کو دنیا، جس جماعت کو دنیا، جس پلیٹ فارم کو دنیا الحکمت فاؤنڈیشن کے نام سے جانتی ہے، وہ جماعت جسے پوری دنیا اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ وہ جماعت کو، تنظیم کو، پلیٹ فارم جسے دنیا JIU کے نام سے جانتی ہے، وہ جماعت جسے دنیا کشمیریوں کی پشتوانی کرنے والوں کے نام سے جانتی ہے، کہ وہ جماعت جسے دنیا کشمیر ریلیف کمیٹی کے نام سے جانتی ہے، کہ وہ جماعت جسے پوری کی پوری دنیا جماعت اسلامی کے نام سے جانتی ہے۔ عبد الاکبر چترالی اسی جماعت کا جیالہ ہے، عبد الاکبر چترالی اسی جماعت اسلامی کا شیر ہے، عبد الاکبر چترالی اسی سید ابو والا مودودی کا جیالہ ہے کہ جس نے اس جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ آج ہم بھی اسی جماعت کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، اور مختصر سی دعوت دیتا ہوں اور بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ وہ جماعت جو چھوٹے بچوں کو بزم پیغام میں تربیت دیتی ہے، کہ وہ جماعت جو تھوڑے سے بڑے ہونے پر اسلامی جمعیت طلبہ کی شکل میں بچوں کی تربیت کرتی ہے، کہ وہ جماعت جو اسٹوڈنٹ لائف سے فارغ ہونے کے بعد ایک شخص کی، ایک فرد کی JIU کی صورت میں تربیت کرتی ہے، اور وہ جماعت جو JIU سے فراغت کے بعد جماعت اسلامی کا رکن بناتی ہے، جس کا سلام، جس کا مقصد، جس کا ایجنڈا، جس سے کوئی مخالفت کر ہی نہیں سکتا،
ہم سے مخالفت کیجئے، جماعت کے کسی فرد سے مخالفت کیجئے، لیکن مقصد سے آپ مخالفت کر نہیں سکتے، کیونکہ جماعت اسلامی کا مقصد، جماعت کا نصب العین، جماعت کا ایجنڈا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ عزیزان گرامی، بات کافی لمبی ہو چکی ہے، تو میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔